بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علامہ اقبال اور دو قومی نظریہ۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، ان کا خطاب شاعر مشرق بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ آپ تحریک پاکستان میں منفرد مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کا واضح تصور پیش کیا بلکہ تحریک پاکستان میں عملی طور پر بھی حصہ لیا۔ یہ ان کی نگاہ بلند کا کمال ہی ہے کہ انہوں نے ملت کی کشتی کے نگہبان قائد اعظم کا بھی تعین کر دیا۔ دو قومی نظریے کے سلسلے میں علامہ اقبال کا سب سے عظیم کارنامہ ان کا خطبہ الہ آباد ہے، جس کی ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گی۔ تاہم انہوں نے دیگر مواقع پر بھی اس کو بڑے واضح انداز میں پیش کیا۔ نظریہ وطنیت کی نفی۔ سر سید احمد خان قائد اعظم اور مولانا محمد علی جوہر کی طرح علامہ اقبال بھی ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، اور انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے کے لیے نظمیں لکھیں اور ترانہ ہندی میں کہا: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ یہ ترانہ ابھی بھی ہندیہ کے سکولز میں پڑھایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے اس ابتدائی دور میں وطنیت سے محبت کا عام اظہار ملتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتے تھے، لیکن ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے ان کی سوچ میں جلد ہی تبدیلی واقع ہوئی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا: ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا: یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جو تمام جو لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تازہ خدائیں میں سب سے بڑا ان کے لیے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یعنی جو اس وطن کا لباس ہے، لبادہ ہے، وہ مذہب کا کفن ہے، یعنی اس میں بھی ایک مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے جغرافیہ حدود کے بجائے عالم اسلام کے اتحاد کا خواب دیکھا اور کہا: ہر ملک کے ماست کہ ملک خدائے ماست، یعنی کہ ہر ملک میرا ملک ہے، ہر ملک میرے خدا کا ملک ہے۔ وطن سے محبت کے قائل تھے، ان کی بہت سی تحریریں اس پر شاہد ہیں، لیکن وہ وطنی قومیت کی بنا پر تقسیم اور باہمی اناد یعنی آپس کی دشمنی کو انسانیت اور ملت اسلامیہ دونوں کے لیے مضر سمجھتے تھے۔ انہوں نے عرب اور ترک کشمکش نیز مسلم ممالک کی باہمی جو لڑائی ہے اس کو خلاف اسلام اور نامسلمانی کی علامت قرار دیا۔ ان کے ارشاد کے مطابق: ارشاد نبوت نے وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست نے وطن اور ہی کچھ ہے۔ اور وہ چاہتے تھے، اتحاد عالم کے لیے چاہتے تھے کہ ایک ہو مسلم ہم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں بنے گا، اس میں آپ نے زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھی تھی، تو وطنی قومیت کی مخالفت کا سبب۔ اب خطبہ کل ہند مسلم کانفرنس لاہور مارچ 1932 میں علامہ اقبال نے وطنی قومیت کی مخالفت کا سبب ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ میں یورپی تصور کی وطنیت کا مخالف ہوں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس سے مسلمانوں کو کم تر مادی فوائد حاصل ہوں گے، بلکہ اس لیے کہ اس میں منکر خدا مادیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، جسے میں جدید انسانیت کے لیے عظیم ترین خطرہ سمجھتا ہوں۔ یعنی وہ اس لیے وطنیت کے خلاف تھے، ایک چیز کے خلاف تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس میں مسلمانوں کو مادی فائدے کی بات نہیں کرتے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ سے منکر ہونے کے جراثیم پائے جاتے تھے، اور یعنی وہ اسلام کو اپنے اندر ضم کر لینا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو اپنے اندر ضم کر لینا تھا، جس سے وہ انسانیت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ علیحدہ اسلام ملک کا مطالبہ۔ علامہ اقبال کا مشہور خطبہ الہ آباد 1933 میں انہوں نے پیش کیا۔ اس میں علیحدہ وطن کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سرحدی صوبے سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، چاہے یہ برطانوی سلطنت کے اندر ہو یا باہر۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شمال مغرب میں مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آؤٹ لائن انہوں نے پیش کی، اسی کے پیش نظر پاکستان کی باؤنڈری بنی ہے، تقریباً یہ اسی حساب سے بنی ہے، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو ملایا گیا اور یہاں مسلم اکثریت تھی۔ تو آپ نے مزید فرمایا: ایک ثقافتی یعنی کلچرل بیس قوت کی حیثیت سے اس ملک میں اسلام کی بقا کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں مرتکز کر دیا جائے۔ اس بنا پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ برصغیر اور اسلام کے مفاد کے پیش نظر اسلامی ریاست قائم کی جائے۔ آپ بے شک دونوں پوائنٹ کر لیں، آپ ایک کر لیں، اٹس اپ ٹو یو۔ اس خطبے کے بعد ہندو اور انگریز پریس نے علامہ کو شدید تنقید کا ہدف بنایا، اور ایک اخبار نے اپنے ادارے میں آپ کو شمالی ہند کا خطرناک مسلمان بھی قرار دے دیا۔
تو علامہ اقبال نے آخری وقت تک امت مسلمہ کے لیے اسلامی نظامات کو عملاً برپا کرنے کے لیے بہت محنت کی اور عملی جدوجہد کی۔ انہوں نے واضح طور پر اس میں وضاحت دی اور تجویز پیش کی کہ پنجاب، سرحد سندھ اور بلوچستان کو ایک الگ ریاست کی شکل دی جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا اسلامی اقتدار کا تحفظ۔ خطبہ الہ آباد کے موقع پر اسلامی اقتدار کی اہمیت کو اظہار کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے دوسرے فرقوں سے مختلف ہیں۔ ان کی انفرادیت کی وجہ ان کے تہذیب و تمدن، ثقافت، ضابطہ حیات اور اخلاقی تصورات ہیں جن کو اسلام نے پیش کیا۔ وہ اپنے قومی وجود اور روایات کو برقرار رکھنے کا شدید جذبہ رکھتے ہیں۔ اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ باقی فرقوں سے مختلف تھے۔ برصغیر میں جتنی بھی قومیں آئیں ہندوؤں میں ضم ہو گئی، لیکن جو مسلمان قوم تھی اس نے ہمیشہ اپنی تہذیب و تمدن، ثقافت اور اپنی اقدار کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور اپنی انفرادیت اور اپنا جداگانہ تشخص برقرار رکھا۔ 5 پوائنٹ، جداگانہ تشخص۔ برصغیر میں مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ اقبال نے 1930 میں ہی اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا، ہندوستان ایسے انسانی گروہوں کا براعظم ہے جو مختلف نسلوں، زبانوں اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف مذہب اور ذاتوں میں اس قسم کا کوئی رجحان نظر نہیں آتا تاکہ وہ اپنی انفرادیت کو فراموش کر کے ایک وسیع عقائد کی صورت اختیار کر لیں۔ یعنی اس میں انہوں نے ثابت کیا، اس میں انہوں نے بتایا کہ مختلف نسلیں اور زبان اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ برصغیر میں رہتے ہیں، اور ان میں کوئی بھی ایسا رجحان نہیں ہے ان ذاتوں میں کہ یہ ایک ہی سب کچھ اپنی انفرادیت ختم کر دیں اور ایک وسیع صورت میں اکٹھے ہو کے رہ سکیں۔ اب برصغیر میں ہندو مسلم اختلافات کا ذکر بھی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان اختلافات کو تسلیم کر لینا ہی مسائل کا بہترین حل ہے۔ جیسے آپ اردو ہندی تنازع کی بات کر لیں کہ ہندو چاہتے تھے ہندی زبان کو ہندی زبان کو نیشنل ان کی لینگویج بنایا جائے۔ اس کے علاوہ گائے کی پوجا اور اس طرح کے بہت سے مسائل تھے۔ تو اس کے علاوہ اختلافات ہوتے رہتے تھے ان کی تہذیب و تمدن کے حوالے سے، ان کی روایات کے حوالے سے۔ ہندو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مسلمان مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ملت اسلامیہ کی بنیاد مذہب پر ہے۔ جنوری 1938 میں صدر بازار دہلی میں ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے نامور عالم دین مولانا حسین احمد مدنی نے کہا، موجودہ زمانے میں قومیں وطن سے بنتی ہیں، نسل یا مذہب سے نہیں۔ یعنی وہ ان کا کہنا تھا کہ وطن جو ہے وہ بیس کرتا ہے آپ کسی بھی نسل یا مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ تو مولانا کی اس تقریر کو اخبار میں پڑھنے کے بعد علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں مولانا کے موقف سے شدید اختلاف کیا، اور اس کے بعد انہیں ایک زبردست کلمی بحث میں حصہ لیا۔ آپ نے فرمایا، کیا خدا کی بارگاہ سے امت مسلمہ کا نام رکھوانے کے بعد بھی یہ گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہماری ہیئت اجتماعی کا کوئی جز عربی، ایرانی، افغانی، انگریزی، مصری یا ہندی قومیت میں جذب ہو سکے؟ ملت اسلامیہ کے مقابل تو صرف ایک ہی ملت ہے، وہ کفار کی ہے۔ یعنی اگر آپ مسلمان ہو سکتے ہو یا پھر کافر ہو سکتے ہو تو اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور، یعنی مذہب کے علاوہ آپ کی اور کوئی قومیت نہیں ہو سکتی۔ آپ سے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں ملت اسلامیہ کا مفہوم بڑے واضح انداز میں فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اسلام کے معاشی نظام، اقتصادی معاشی نظام کی بات کرتے ہیں یہاں پہ۔ آپ نے 28 مئی 1937 کو قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں آپ نے علامہ اقبال نے قائد اعظم کی توجہ مسلمانوں کی معاشی حالت کی طرف کراتے ہوئے تقسیم ملک کی تجویز کا ذکر کیا اور فرمایا، اسلامی قانون کے گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر اسلامی قانون کو اچھی طرح سمجھ کر نافذ کیا جائے تو کم از کم ہر شخص کے لیے حق معاش یعنی روزگار کا موقع جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ مغربی جمہوریت پر تنقید۔ علامہ اقبال جدید دور کی جاہلیت سے آگاہ تھے۔ انہوں نے تہذیب مغرب کی تاریکیوں کی نشاندہی کی۔ انہوں نے جمہوریت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک۔ یعنی مغرب کا جو ڈیموکریٹک ان کا جو سسٹم تھا، انہوں نے اس کے بارے میں اس کو چنگیز کے
سسٹم سے تشبیہ دی، کیونکہ چنگیز خان جو ہے وہ کوئی رول اور لا نہیں مانتا تھا، وہ بہت ظالم انسان تھا. تو انہوں نے کہا ان کا صرف چہرہ ہی روشن ہے اور اندر سے وہ چنگیز سے زیادہ تاریخ ہے. انہوں نے واضح کیا مذہب و اخلاق سے آری تمام نظام حکومت ظالمانہ ہیں، خواہ انسان کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کیسے بھی خوشنما جال پھیلائیں. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی آپ بادشاہ ہو یا آپ ڈیموکریٹک کوئی بھی سسٹم چلا رہے ہیں، تو اگر آپ اس چیز سیاست میں، اس پولیٹکس میں دین نہیں ہے تو صرف اور صرف پھر چنگیزی یعنی چنگیز خان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ جتنا کچھ ظالم تھا اور کوئی مذہب کو نہیں مانتا تھا، تو ان کا صرف چنگیزی باقی رہ جاتی ہے. ان کا خیال تھا کہ برطانوی طرز کی جمہوریت کے قیام سے ہندو اکثریت مکمل طور پر غلبہ حاصل کر لے گی. چنانچہ وہ واضح طور پر کہتے ہیں برطانوی جمہوریت کا نمونہ ایک ایسے ملک کے لیے کارآمد و مفید نہیں ہو سکتا جہاں کئی قومیں رہتی ہیں. یعنی برطانیہ میں تو ایک ہی قوم رہتی تھی، تو یہاں پہ ایک قوم نہیں رہتی، یہاں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. 9 پوائنٹ مسلم تہذیب و ثقافت کی اہمیت. 1937 کی کانگریسی وزارتوں کے بعد نہرو نے کہا کہ تمام اقوام کا بنیادی مسئلہ اقتصادی ہے، نہ کہ تہذیبی اور ثقافتی. علامہ اقبال نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس تقریر کو پڑھنے کے بعد قائد اعظم کو 23 مارچ 1940 کو ایک خط لکھا، جو میں نے یہاں مینشن نہیں کیا، آپ اس ڈیٹ کو یہاں پر لکھیں گے. 23 مارچ 1937 کو ایک خط لکھا جس میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایک کل ہندی قومی کنونشن کے جواب میں ایک کل ہندی مسلم کنونشن کا کل ہند مسلم کنونشن، یعنی ایک انہوں نے ہندوستان کے تمام لوگوں میں کنونشن کی تھی، تو آپ ایک پورے مسلمانوں کے ہند کے مسلمانوں کی کنونشن طلب کریں جس میں ہند کے مسلمانوں کا نقطہ نظر واضح کیا جائے اور بتایا جائے کہ مسلمانوں کی نظر میں تہذیب و ثقافت کا مسئلہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا یہ امر انتہائی ضروری ہے کہ ہندوستان اور بیرون ہندوستان کی دنیا کو صاف صاف بتا دیا جائے کہ ہندوستان کا حل طلب مسئلہ صرف معاشی نہیں بلکہ مسلم نقطہ نظر سے تہذیب و ثقافت کا مسئلہ زیادہ دور رس نتائج کا حامل ہے اور کسی طور پر معاشی مسئلے سے کم نہیں. اسلامی قومیت کی وضاحت. علامہ اقبال نے 1930 میں علی گڑھ کے طلباء سے اسلامی قومیت کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، قومیت کا تصور دوسری اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے. ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہے، نہ اشتراک وطن، نہ مشترکہ اقتصادی اغراض، یعنی ہم مشترکہ زبان، مشترکہ وطن یا مشترکہ اقتصادی اغراض نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ اس برادری میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے اس لیے شریک ہیں کہ مظاہر کائنات کے متعلق ہم سب کے عقیدے کا سرچشمہ ایک ہے. یعنی ہم سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. لاسٹ پوائنٹ، غیر اسلامی نظریات کی مخالفت. علامہ اقبال اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات مانتے تھے. انہیں اس بات کا شدید ڈر تھا کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر اشتراکی نظریات اپنانے شروع کر دی ہیں. اقبال کی نگاہ میں اسلام میں ہی عالم انسانیت کے تمام مسائل کا حل پوشیدہ ہے. چنانچہ وہ اپنے مکتوب میں بڑے مختصر لیکن صاف اور واضح الفاظ میں اسلام سے گہری وابستگی اور انسانی اذہان سے پیدا شدہ نظاموں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. میرے نزدیک فاشزم، کمیونزم یا زمانہ حال کے اوریزم کوئی حقیقت نہیں رکھتے. میرے عقیدے کی روح سے صرف اسلام ہی ایک حقیقت ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ہر نقطہ نگاہ سے موجب نجات ہو سکتی ہے. اس میں آپ ایک پوائنٹ اور ایڈ کر سکتے ہیں، اتحاد عالم اسلام. 12 پوائنٹ ہو جائیں گے کہ اسلام نے رنگ و نسل، زبان، وطن کے امتیازات کو مٹا کر ایک عالمگیر برادری کی تشکیل کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا. اسلام کی ان تعلیمات کے زیر اثر علامہ اقبال بھی عالم اسلام کے اتحاد کے حامی تھے. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کے جذبات کو فروغ دیا. اس کے لیے ان کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی.